بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اس نمبر 1 روٹا ہوا عشق۔ ہر شام امریکہ کے دل نیو یارک کی سڑکوں پہ اتر گئی تھی۔ امریکہ کا سب سے زیادہ آبادی کا حامل یہ شہر ہمیشہ سے ہی توجہ کا مرکز رہا ہے۔ اس کی ہر بات خاص تھی، اس کی ہر بات نرالی تھی۔ اطراف میں اتری شام میں وہ بے حد خاموش نیچے نظر کیے سرمائی صاف ستھری سڑک پہ چل رہا تھا۔ اس نے وائٹ شرٹ کے اوپر لیدر کی بلیک جیکٹ اور اسکائی بلو جینس کی پینٹ پہنی ہوئی تھی، جس کی جیبوں میں اس نے ہاتھ ڈالے ہوئے تھے۔ آج نیو یارک کا موسم عام دنوں سے زیادہ سرد تھا۔ دھلی ہوئی شام اور سڑک پہ گرتی ہلکی ہلکی اوس ایک عجیب اور اداس سا منظر پیش کر رہی تھی۔ اسے اس وقت مارکیٹ میں کوئی کام نہیں تھا، پر اس شام کے بوجھل اور اداس منظر میں وہ بھی اپنا حصہ ڈالنے آ گیا تھا۔ سڑک پہ کافی رش تھا، بٹ وزن کی ایک بڑی تعداد تھی جو اسے ساتھ آگے پیچھے دائیں بائیں ہنستی مسکراتی چل رہی تھی، پر وہ کسی کو نہیں دیکھ رہا تھا۔ وہ چلتے چلتے ایک کیفے کے پاس رکا۔ ویٹر فوراً اس کے قریب آ کر مؤدب انداز میں کھڑا ہو گیا۔ میں آپ کی کیا مدد کر سکتا ہوں سر؟ ویٹر نے انگلش میں کہا تھا۔ مجھے کولڈ کافی چاہیے، اس نے بھی انگریزی میں جواب دیا۔ یہ کہتے اس کے چہرے پہ کوئی تعصب نہیں تھا۔ وہ وہاں کھڑا بھی ایسے تھا جیسے بہت جلدی میں ہو اور نہ چاہتے ہوئے بھی اسے یہاں رکنا پڑ گیا۔ اس کی بات پہ ویٹر کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ اس کا برف سا سفید چہرہ بغور دیکھنے لگا۔ اس پہ ہلکی ہلکی شیو تھی، اتنی شیو اس کی ہمیشہ سے رہی تھی۔ ہے یا نہیں؟ ویٹر کے اس طرح دیکھنے پہ اس کے چہرے پہ ایک نادیدہ سی غصے کی شکن آئی تھی اور لہجے کی سختی بڑھ گئی تھی۔ سوری سر، ہمارے پاس اس وقت تو نہیں ہے، ویٹر نے مسکرا کر کہا۔ یہ کہتے ویٹر نے ادھر ادھر نظریں گھمائیں اور ارد گرد کے خانگی کے حصار میں مقید ماحول کو دیکھا۔ وہ شاید اپنے سامنے کھڑے اس شخص کو انگریز نہ ہو کر بھی انگریزوں سے زیادہ انگریز لگتا تھا۔ اس کا لہجہ اور بالوں کا اسٹائل برٹش تھا۔ اس کو احساس کروانا چاہ رہا ہو کہ اس قدر ٹھنڈے ماحول میں اسے کولڈ کافی کہاں ملے گی۔ اس نے اپنے گلابی ہونٹوں کو بیچ کر کہا تھا۔ اس وقت وہ ایسا لگ رہا تھا جیسے برصغیر کا نیا لارڈ آیا ہو۔ اس کے علاوہ آپ کچھ اور بتا دیں۔ ایک ٹھنڈی کولڈ ڈرنک، اس نے ویٹر کے سوال پہ سرد لہجے میں کہا۔ ویٹر کچھ کہنے کے لیے لب کھولے، پر جب اس نے اپنے سامنے والے کو خود کو اگنور کرتے دیکھا تو سر کو جنبش دے کر چلا گیا اور وہ وہیں کھڑا رہا۔ ارد گرد کی بہت سی کرسیاں خالی تھیں۔ وہ ان کو دیکھ رہا تھا، پر کسی ایک پر بھی بیٹھا نہیں۔ یہ ایک اوپن ایریا کیفے تھا، جس کے ٹیبل اور کرسیاں باہر آسمان تلے لگی ہوئی تھی۔ ہر ٹیبل پر ایک چھوٹے گلدان میں پھول رکھے تھے اور گلدان کے ساتھ ہی ایک کینڈل جل رہا تھا۔ موسم سرد ہونے کی وجہ سے اکثر کرسیاں اور ٹیبلز خالی کسی کے آنے کا انتظار کر رہی تھی۔ اس نے اپنا دایاں ہاتھ اپنی جینس کی پینٹ سے نکالا اور کلائی پہ باندھی رسٹ واچ میں وقت دیکھا۔ 10 بجنے میں ابھی کچھ دیر تھی، جیسے اسے کوئی ضروری کام یا اس نے کہیں جلدی پہنچنا نہیں تھا۔ وہ اپنی مرضی کا مالک تھا، کہاں جانا ہے اور کب جانا ہے یہ سب وہ خود طے کرتا تھا۔ پر اس وقت اسے یہاں کھڑے ہوئے 5 منٹ سے زیادہ ہونے والے تھے، اور وہ دل میں فیصلہ بھی کر چکا تھا اگر 1 منٹ بھی ویٹر نہ آیا تو وہ یہاں سے چلا جائے گا۔ پر 6 منٹ ہونے سے پہلے ویٹر